دراصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے لیے جو چیزیں اس کے لیے محرک ثابت ہوتی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقین جو ہوتے ہیں، ہم سے پہلے کے جو اہل ایمان ہوتے ہیں، ان کے واقعات بھی اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے، ہمت افزائی ہو، اور جو مسائل اور جس طرح کے مسائل ان کے لیے تھے وہ ہمارے لیے بھی ہوتے ہیں، تو اس سے ہمت ملتی ہے۔ اس سے میں اور کیا آپ کیا ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ قرآن مجید کی جو قصے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ وقت پر کچھ حصہ اس لیے بتایا گیا تاکہ آپ کو ہمت ملے، آپ کو حوصلہ ملے۔ تو شیخ حافظ عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ، ان کی زندگی کا انتخاب میں نے جن مقاصد کے تحت کیا ہے اس میں سے ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم اہل علم کی زندگی کو پڑھیں، ان کی سیرت سے واقف ہوں۔ ایک یہ مقصد تھا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو 1400 سالہ تاریخ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عامۃ الناس تو ہیں، ہم مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور صبح و شام کتابوں سے ہمارا تعلق، ہم بھی بس ہر صدی کے کچھ اہل علم سے واقف ہیں۔ بس شیخ الاسلام ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر، شیخ البانی، شیخ ابن باز، امام بخاری، امام اہل سنہ احمد بن حنبل، کچھ معروف شخصیتیں جن سے عامۃ الناس بھی واقف ہیں، وہی ہم کو بھی نام معلوم ہے۔ یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے اور بہت بڑا نقص ہے ہماری زندگی میں۔ ہمارے ان سبھی علماء سے ہمیں واقف ہونا چاہیے اور واقف ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہمارا ایک مقصد تھا۔ مجھے میرے کئی ایک دوست احباب کہہ رہے تھے کہ جو ہے حافظ ذہبی سے متعلق کہا جائے، ابن تیمیہ سے متعلق کہا جائے، محمد بن عبد الوہاب سے متعلق کہا جائے رحمہم اللہ اجمعین۔ تو میرے دل میں یہی خیال آیا کہ ان سے کون واقف نہیں ہے، یا اور بات ہے کہ جو ہے ان سے متعلق ہم مختلف گوشے لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی فہرست ہے ہمارے پاس جس سے ہم مدارس میں رہنے والے طلبہ واقف نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ایک المیہ ہے یہ۔ تو یہ بھی ایک مقصود تھا۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حافظ عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں ہیں، یہ ہماری 1400 سال کی قداور شخصیتوں میں سے ہیں، نمایاں علماء میں سے ہیں۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں حافظ ابن حجر، ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن کثیر، ان کی ہم پلہ عالم ہیں، ان جیسے ہی عالم ہیں۔ وہی مقام تھا ان کے اپنے زمانے میں، وہی جد و جہد تھی ان کی، وہی محنتیں تھیں ان کی، اور اس درجے کی کاوشیں تھیں ان کی تصنیفات بھی ایسی ہی ہیں، اور امت میں اللہ نے قبولیت عطا فرمائی ان کو، لیکن ہم واقف ہی نہیں ہو پا رہے ہیں ان سے۔ اتنی عظیم شخصیت ہے۔ تو یہ سب مقاصد تھے ہمارے پیش نظر کہ جس سے ان کی زندگی کی سیرت پیش کرنے کے لیے ان کی زندگی کا انتخاب کیا گیا باذن اللہ تعالی۔ تو حافظ عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ، ان کی زندگی کو میں بہت ہی مختصر کر کے، کیونکہ مجھے تفصیلی گفتگو کرنا ہے ہی نہیں، اور ہماری جو یہ بدھ والی جو کلاس ہے یہ مختصر ہی کلاس ہے، اس 10 میں بس میں آپ کے سامنے کچھ ان کی زندگی کے گوشے رکھوں گا تاکہ ہمیں ایک لائحہ عمل ہو، ہماری زندگی میں ایک لائحہ عمل ملے، زندگی میں ہمارے لیے ایک دستور ملے، تاکہ ہم اچھے طالب علم بنے، ایک اچھے معلم بنے، ایک اچھے استاذ بنے، ایک اچھے مبلغ بنے، ایک اچھے مجاہد بنے۔ یہ ہمارا مقصود ہے۔ حافظ عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ، ان کی زندگی جو ہم نے مطالعہ کیا ہے ان کی زندگی سے متعلق جو کتابیں پیش نظر رہی ہیں، سب سے زیادہ جس سے میں نے استفادہ کیا ہے وہ حافظ ابو عبداللہ الذہبی کی کتابوں سے رحمہ اللہ، جیسے سیر اعلام نبلا ہے، تذکرۃ الحفاظ ہے، تاریخ الاسلام ہے، العبر ہے۔ اس میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی زندگی کو بہت مفصل لکھا ہے۔ انہی کے خانوادے کے ایک عالم دین ہیں، وہ بھی عالم اسلام کے بڑے علماء میں سے ہیں، حافظ الضیاء المقدسی رحمہ اللہ۔ الاحادیث المختارہ ان کی کتاب ہے، 643 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ وہ ان کے خاص تلمیذ ہیں ان کے عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ کے۔ انہوں نے ان کی زندگی کو مرتب کیا ہے
ان کی زندگی کو، جو ان کی سیرت کو لکھا ہے انہوں نے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں یعنی الضیاء المقدسی رحمہ اللہ نے جو ان کی سیرت کو ترتیب دیا ہے اسی کو پڑھ کر کے میں نے سیر اعلام النبلاء میں، تذکرۃ الحفاظ میں، سب میں نے یہی لکھا ہے، انہی سے پڑھ کر کے. تو یہ ایک بڑا ماخذ ہے جو انہوں نے ترتیب دیا ہے. لیکن وہ ان کا جو مستقل رسالہ ہے اس کو تو میں پڑھ نہیں پایا، لیکن اس رسالے کی تقریباً باتیں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں نقل یوں ہی کر دیا ہے، بالکل اسی انداز میں. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے البدایہ والنہایہ، ابن العماد الحنبلی رحمہ اللہ کی شجرات الذہب، اور معجم المصنفین عمر رضا کا حالہ کی، معجم البلدان یاقوت الحموی کی، یہ سب اہل علم الوافی بالوفیات ہے. ان سبھی اہل علم نے ان کی زندگی کو لکھا ہے. یہ کتابوں کے جو میں نے نام دیے ہیں آپ کو، ان کتابوں سے براہ راست پڑھنے کی وجہ سے ان کتابوں کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ورنہ ان کی زندگی کو کئی علماء نے لکھا ہے. یعنی ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ بھی ذیل طبقات الحنابلہ جو ہے اس میں بھی ان کی زندگی کو انہوں نے لکھا ہے. تو کئی اہل علم نے ان کی زندگی کو لکھا ہے الحمدللہ. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معروف عالم دین ہے اور بہت عظیم عالم دین ہے.